کہ آپ نے اپنے صحابہ کو حکم فرمایا کہ اپنے ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو، ایمان کی تجدید کرتے رہا کرو۔ صحابہ کرام ایمان کی تجدید ایسے کرتے تھے کہ مسجدوں میں ایمان کے حلقے قائم کرتے اور صحابہ کو دعوت دے کر ان حلقوں میں لا کر جوڑتے۔ یہ تھا صحابہ کرام کا اپنے ایمان کی تجدید کا طریقہ۔ دیکھو خوب سمجھنا چاہیے، یہ ہے ایمان کی تجدید کا طریقہ کہ دعوت دے کر ایمان کے حلقوں میں لا کر جوڑو۔ حضرت فرماتے تھے آؤ ہمارے ساتھ اپنے پر ایمان لائیں۔ حضرت معاذ فرماتے تھے آؤ بیٹھو ایمان کے حلقوں میں ہمارے ساتھ اپنے پر ایمان لائیں۔ حضرت رواحہ فرماتے تھے اٹھو ہمارے ساتھ اپنے پر ایمان لائیں گے۔ اس لیے یہ کہیں کہ ایمان کی حقیقت کو سیکھنے اور اس کلمے کے اخلاص کو دلوں میں اتارنے کے لیے سب سے بنیادی عمل یہ ہے، یہ صحابہ کرام کا معمول ہے کہ مسجدوں میں ایمان کی حقیقت قائم کرتے اور صحابہ کو دعوت دے کر ان حلقوں میں لا کر جوڑا کرتے تھے۔ یہ ملا ہمیں دعوت میں ایمان سیکھنے کا صحابہ کا طریقہ۔ حضرت لوگ خود فرماتے ہیں کہ یہ کام اس لیے کرتا تھا تاکہ میرے ایمان میں کمال پیدا ہو۔ اس لیے کہتے ہیں کہ ایمان کی حقیقت کو غور کرنا چاہیے۔ ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے، ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے۔ ایمان کی کیا علامت ہے؟ ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے۔ اس لیے ایمان اور نفاق دونوں کی علامتیں بیان کی ہیں حدیثوں میں، دونوں کی علامتیں حدیثوں میں بیان کی ہیں، ایمان کی بھی اور نفاق کی بھی۔ سنو، صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ ایمان کسے کہتے ہیں؟ آپ نے فرمایا جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ ایمان کی علامتیں بیان کی ہیں، نفاق کی علامتیں بیان کی ہیں کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب امانت رکھوائی جائے تو خیانت کرے، جب وعدہ کرے تو وعدہ خلافی کرے، کہ یہ نفاق کی علامتیں ہیں۔ یہ نفاق کی علامتیں منافقین کے لیے نہیں ہیں، نفاق کی علامتیں منافقین کے لیے نہیں بیان کی گئی، بلکہ نفاق کی علامتیں ایمان والوں کے لیے بیان کی گئی ہیں۔ نفاق کی علامتیں ایمان والوں کے لیے بیان کی گئی ہیں، ایمان کی علامتیں بھی ایمان والوں کے لیے بیان کی گئی اور نفاق کی علامتیں بھی ایمان والوں کے لیے بیان کی گئی کہ ایمان والوں یہ صفات پیدا کرو اپنے اندر جو ایمان کی علامتیں ہیں، اور اے ایمان والوں ڈرتے رہو ان علامتوں سے جو علامتیں نفاق کی ہیں۔ نفاق کی علامتیں منافقین کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، نفاق کی علامتیں منافقین کے تعارف کے لیے نہیں ہیں، بلکہ نفاق کی علامتیں ایمان والوں کو ڈرانے کے لیے ہیں، ایمان والوں کو ڈرانے کے لیے ہیں۔ جی ہاں، مومن کی تحذیر کے لیے نفاق کی علامتیں بیان کی ہیں، مومن کی تحذیر کے لیے، اس کو ڈرانے کے لیے نفاق کی علامتیں بیان کی ہیں۔ اس لیے ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے، ایمان اپنی علامتوں کے ساتھ ہے۔ یہ فرمایا آپ نے کہ جب تجھے نیکی خوش کرے اور گناہ غمگین کرے جان لے کہ تو مومن ہے۔ بہت آسان بات ہے، اپنی دل کی کیفیت کو غور کیا کرو۔ گناہ کرنے کے بعد دل کی کیا کیفیت ہے؟ اگر غمگین ہے گناہ کر کے پھر تو توبہ کی طرف آ رہا ہے، اگر گناہ کر کے غمگین ہے توبہ کی طرف آ رہا ہے، اور اگر گناہ کر کے خوش ہے تو اس سے بڑے گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ یہ پکی بات ہے، گناہ کر کے اگر خوش ہے تو اس سے بڑے گناہ کی طرف جا رہا ہے۔ جو شخص بھی چھوٹے گناہ کر کے خوش ہوتا ہے وہ بڑے گناہوں کی طرف لے جانے کا ذریعہ ہے۔ چھوٹے گناہوں سے خوش ہونا بڑے گناہوں کی طرف لے جاتا ہے۔ یہ ہو نہیں سکتا ایک آدمی چھوٹے گناہ سے خوش ہو اور بڑے گناہ کے اندر مبتلا نہ ہو، یہ نہیں ہو سکتا۔ جو بھی چھوٹا گناہ کر کے خوش ہوگا وہ بڑے گناہ کی طرف جائے گا، وہ بڑے گناہوں کی طرف جائے گا۔ جو چھوٹا گناہ کر کے خوش ہوگا
وہ بڑے گناہ کے اندر مبتلا ہو جائے گا. بلکہ بعض تو یہ کہتے ہیں کہ جو چھوٹے گناہوں کو چھوٹا سمجھتے ہیں ان کے وہ چھوٹے گناہ بڑے بن جاتے ہیں. جی ہاں, چھوٹے گناہ پر اصرار کرنے والا کبائر میں مبتلا ہے. اور جو آدمی بڑے گناہ سے بھی استغفار کر لیتا ہے اس کا وہ گناہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے, تو بڑا گناہ بھی چھوٹا ہو جاتا ہے. اور اگر چھوٹے گناہ پر خوش ہوتا ہے تو یہ بڑے گناہ کے اندر اس کو مبتلا کر دیتا ہے. اس لیے ایمان کی علامت بتائی ہے. آدمی گناہ کر کے توبہ کی طرف کب آ سکتا ہے؟ کہیں کہ توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. توبہ کے لیے 3 شرطیں ہیں. ایک تو گناہ کر کے دل سے ندامت ہو, دل سے ندامت ہو. میں آپ کو بتاؤں, لوگ گناہ کر کے دوستوں کو بتلاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کتنے مہربان ہیں کہ اللہ اس کے گناہ کو چھپاتے ہیں اور یہ اپنے گناہ کا دوستوں ذکر کر کے گناہ کو کھول دیتا ہے. ایسا معلوم ہوتا ہے جیسے گناہ کر کے اس کو کوئی نعمت مل گئی ہے جسے دوستوں کو بتا رہا ہے. پہلی شرط تو یہ ہے کہ اپنے گناہ پر ندامت ہو. دوسری شرط یہ ہے کہ گناہ کر کے اس بات کا اس کو یقین ہو, اس بات کا پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ نہیں کرے گا, پختہ ارادہ ہو کہ آئندہ نہیں کرے گا, اور سچ دل سے استغفار کرے. یہ 3 شرطیں ہیں, یہ 3 شرطیں ہیں توبہ کی قبولیت کے لیے. ندامت, عزیمت اور استغفار. یہ تو ہیں 3 کیفیتیں, اور یہ تو ہیں 3 شرطیں, اور 3 کیفیتیں بھی ہیں کہ گناہ کرنے والے کی 3 کیفیتیں ہوں. گناہ کرنے والے کی, سونے والا, گناہ کرنے والے کی 3 کیفیتیں ہوں. گناہ کرنے والے کی 3 کیفیتیں ہوں. ایک کیفیت تو یہ ہو کہ گناہ کرنے والے کے لیے ساری زمین تنگ ہو جاوے اپنی وسعت کے باوجود, اور گناہ کرنے والے کو اپنی ذات سے بھی وحشت ہونے لگے, اپنی ذات بھی تنگ ہو جائے اس پر. اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ اللہ کے سوا کوئی پناہ کی جگہ نہیں ہے. یہ 3 کیفیتیں ہیں, یہ 3 کیفیتیں ہیں. یہ 3 کیفیتیں ان 3 آدمیوں کی ہو گئی تھی جو تبوک کے سفر سے اللہ کے راستے میں نکلنے سے رہ گئے تھے. سنو, یہ نہیں ہوا کہ بھئی چلو آئندہ نہیں کریں گے, آئندہ نہیں کریں گے, اور جو ہو گیا اس پر